بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ فقہ جعفریہ پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات دو نمازوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو، اور اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات یہ غلط کرتے ہیں۔ یہ وہی انسان اعتراض کر سکتا ہے کہ جس نے قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، یا صرف اور صرف اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، رٹا ہے، لیکن قرآن میں غور و فکر نہیں کی، جبکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کر چکا ہے کہ نماز کے اوقات صرف 3 ہیں، یعنی 5 نمازیں 3 اوقات میں پڑھی جائیں گی۔ پروردگار عالم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کرو، اور نماز صبح، کیونکہ نماز صبح پر گواہی ہے۔ اس آیت میں 3 اوقات نماز بیان ہوئے ہیں، سورج کے ڈھلنے سے یعنی ظہر و عصر یعنی ظہرین، اور رات کے اندھیرے تک یعنی مغرب اور عشاء مغربین، اور صبح یعنی نماز فجر۔ پھر پروردگار عالم سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَافَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیل۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف پر اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ اس آیت میں کیا ارشاد ہوا۔ اس آیت میں بھی 3 اوقات نماز بتائے گئے ہیں، دن کے دونوں اطراف یعنی دن کی پہلی طرف صبح جب نماز فجر پڑھی جاتی ہے، اور دن کی دوسری طرف یعنی جب نماز ظہرین پڑھی جاتی ہیں، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغربین کی نماز پڑھی جاتی ہیں۔ پھر صحیح بخاری میں ایک اور حدیث نمبر 533 نقل ہوئی، جس میں اوقات نماز بتائی گئے ہیں کہ رسول اللہ 5 نمازوں کو 3 اوقات میں پڑھاتے تھے، یعنی مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں ملا کر، اور ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں ملا کر، اور صبح کی 2 رکعت۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ نے بغیر خوف و خطر کے ہمیں مغرب اور عشاء ملا کر نماز پڑھائی، اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھائی، یعنی ثابت ہو گیا کہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھنا یا پڑھانا غلط نہیں ہیں۔ یہ دونوں نمازیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا، یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ سنت نبوی ہے، اور رسول اللہ نے اس کام کو انجام دیا۔